الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے کن کہہ کے جہاں بنایا لا تعداد مرتبہ درود و سلام اللہ کے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جن کے لیے اللہ نے یہ سارا جہان بنایا دل کی گہرائیوں سے بے حساب دعائیں ان علماء ان اولیاء کے لیے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہم تک صحیح پورا پہنچایا دوستو گزشتہ جمعہ میں نے ایک بات آپ حضرات کے سامنے شروع کی تھی کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے یہ زندگی ادھار زندگی ہے 30-40 سال 50 سال 60 سال کی زندگی اصل جہاں نگلا ہے جو موت کے بعد کا ہے ہمیں قرآن و سنت میں سکھایا گیا کہ اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ تمہاری دنیا بھی اچھی کرے اللہ تمہاری آخرت بھی اچھی کرے اور کہا جاتا ہے کہ آخرت کا اچھا ہونا اس کا دار و مدار اچھی موت پہ ہے کہ انسان کو موت اچھی آ جائے ایک حدیث کا مفہوم یوں ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اگر 100 میں سے 52 آدمیوں نے کہا کہ بڑا اچھا تھا تو اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کو جہنم میں ڈال دوں اس لیے کہ اس کے بارے میں خلق خدا کا یہ جملہ ہے بڑا اچھا تھا
تو اللہ بھی اس کو اچھا بنا کر جنت میں داخل کر دے. اگر کسی کے مرنے کے بعد 100 میں سے 52 آدمیوں نے کہا کہ جان چھوٹی، پنجابی میں کہتے ہیں مگروں لتھا، تو اللہ پاک بھی اس کے لیے جہنم کے فیصلے فرما دیتا ہے کہ خلق خدا راضی نہیں. موت ایسی ہو کہ مرنے کے بعد خلق خدا کہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسی موت دے دے. آمین کہہ دیں. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کر دے. بات تو میں نے اپنی وہی شروع کرنی تھی کہ میں اپنی اسی بات کو پورا کرتا، لیکن یہ درمیان میں جو کچھ آج کل دنیا میں ہو رہا ہے، توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آج دنیا میں کھیل بن چکا ہے، جو آج کل آپ بھی خبروں میں پڑھ رہے ہیں، پوری دنیا میں جو سلسلہ چل نکلا ہے، پرانے وقتوں میں لوگ کہتے تھے، آج کل تو چوری کے طریقے بدل گئے، جو پرانے وقتوں میں چوری کے طریقے تھے، چور جب کسی گھر میں ڈاکہ ڈالتا تھا تو جا کر پہلے ایک پتھر پھینکتا تھا. اگر تو گھر والے جاگ گئے تو چور بھاگ گئے، نہ جاگے تو پھر چور چھت پہ چڑھتے تھے، اینٹ کو زور سے توڑتے تھے. ہو سکتا ہے آواز سن کر گھر والے جاگ گئے تو چور بھاگ گئے، نہ جاگے تو چور اندر گھس کر سارا کچھ لے جاتے. اب تو کلاشنکوف کا زمانہ ہے، اب تو چور ڈاکو بھی آتا ہے، یہاں رکھتا ہے، سب کو نکال دو، نکال دیا. اللہ ہمیں پناہ میں رکھے. آمین کہہ دیں. ہمارے اپنے علاقے، ہمارے اپنے ملک کی حالت یہ تھے کہ آپ موبائل فون بھی ہاتھ میں لے کے نہیں چل سکتے. اگلے کلاشنکوف یہاں رکھتے ہیں، موبائل دے دو بھائی، نہیں دو گے تو جان سے چل جاؤ. یہ کبھی قرآن کی توہین، کبھی نبی کی توہین، کبھی کچھ. یہ قومیں چور ہیں جو پتھر پھینک کر ہمیں دیکھتی ہیں مسلمان جاگ رہا ہے. اگر تو ہم جاگ گئے تو کسی کو چوری کرنے کی ضرورت نہیں. ہم سوئے ہوئے. مجھے اپنا کاروبار پیارا ہے، مجھے اپنی دکان پیاری ہے، مجھے اپنی نوکری پیاری ہے، مجھے دنیا سے پیار اور محبت ہے. ہاں وقتی طور پہ جذبات آتے ہیں، لیکن 2 دن میں ہوتے ہیں، تیسرے دن پھر ہم سو جاتے ہیں. لیڈر سو جاتے ہیں، ہم بھی سو جاتے ہیں. اور اب تو یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ چکا کہ آپ اور میں احتجاج بھی کرتے رہیں، کچھ نہیں ہوگا. ہاں ہم اپنا حق تو ادا کر دیں گے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب لینے کے لیے لوگ لین میں کھڑے تھے تو ایک بڑھیا عورت بھی ہاتھ میں روئی لے کے کھڑی ہوئی تھی. کسی نے کہا کہ یوسف تو ڈالروں سے بک رہا ہے، تو روئی سے خریدنے آئی ہے. تو اس نے کہا مجھے پتا ہے میں خرید تو نہیں سکوں گی، لیکن یہ کہ کتابوں میں، کاغذوں میں یوسف کے خریداروں میں میرا نام بھی تو آ جائے گا. کم از کم اتنا تو ہوگا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ میں آپ کو اور میرا نام تو آ جائے گا. اب یہ معاملہ اتنا آگے بڑھ چکا، میں ابھی بھی بات کر رہا تھا دوستوں سے کہ اب تو حکومتوں کو جب تک ملوث نہیں ہونا پڑے گا. OIC مسلمانوں کی 57-58 ملکوں کی ایک تنظیم ہے، وہ سوئی ہوئی ہے. یونائٹڈ نیشن ہے،
یہ معاملات جب ملکی سطح پہ نہیں اٹھیں گے کچھ نہیں ہوگا. اور اللہ پاک نے ہمیں حکمران سب کو ایسے دے رکھے ہیں، صرف یہ نہیں کہ میرے ملک، سب کو صرف اپنی کرسی سے غرض ہے. او بڑے سعودیہ والوں سے لے کر چھوٹے تک ہر ایک کو اپنی کرسی کی فکر ہے. مرتا ہے تو غریب مرتا ہے، عشق رسول ہے، تحفظ ہے، ناموس رسالت کے لیے میدان میں آتا ہے تو غریب آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پہ فلم بنی امریکہ میں. پھر اس فلم کو عربی کے اندر ڈب کر کے انٹرنیٹ کی ویب سائٹ پہ چلا دیا گیا، اور چلایا بھی اس وقت جب عین 9/11 کے دن آنے والے تھے. 2 دن پہلے 9/11 کے واقعے سے اس فلم کو انٹرنیٹ پہ چلا دیا گیا. ہمیں تو اللہ توفیق ہی نہ دے وہ دیکھنے کی، آپ کو بھی اللہ نہ توفیق دے دیکھنے کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں ہیں. وہ ابھی آگ دنیا میں لگی ہوئی تھی کہ کل پرسوں فرانس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنا کے شائع کر دی، اور اس پر کوئی اظہار ندامت بھی نہیں، افسوس بھی نہیں، بلکہ حکومت کے وزراء لوگ ٹی وی پہ آ کر کہہ رہے ہیں ہم نے جو کیا صحیح کیا. ہم نے تمہارے ملکوں میں تو جا کے کارٹون شائع نہیں کیا، ہم نے اپنے ملک میں کی ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، ہم جو مرضی کریں. اور ہمارے ہاں تقریر و تحریر کی آزادی ہے، جو چاہیں کسی کو کہیں، جو چاہیں لکھیں، جو چاہیں بنائیں. ہم آزاد ملک. جلتی پہ ایسا تیل کا کام کر دیا کہ اب مسلمان جو پہلے تھوڑے جذبات تھے اب اور زیادہ ہو گئے. یہ کہاں تک جائیں گے حالات؟ تو بات میں نے اس لیے شروع کی کہ بات تو میں نے اپنی وہ کرنی تھی جو گزشتہ جمعہ شروع کی، لیکن اب چونکہ حالات ایسے آ گئے تو آج دل نے چاہا کہ تھوڑی اس پر میں آپ کے سامنے بات کر لوں کہ ناموس رسالت بے شک مسلمان کا تو دین ہے، نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا، وہ آپ کو بھی اپنی جان سے زیادہ پیارا. نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رگ رگ کے خون کے ایک ایک قطرے میں چلتا اور بستا ہے. آپ نہیں مانتے نہ مانیے، میرے تو خون کے قطروں کے اندر یہ نام ہے. آپ نہیں مانتے نہ مانے، میری تو پہچان ہی نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میں تو اسی نام سے جیتا ہوں، اسی نام پہ مرتا ہوں. اللہ ہمیں موت بھی اسی نام پہ دے دے. آپ نہیں مانتے نہ مانے، آپ ہمارے خدا کو نہیں مانتے نہ مانے، آپ ہمارے مصطفیٰ کو نہیں مانتے نہ مانے. لیکن ساری دنیا میں آپ حقوق انسانی کے چیمپئن کہلاتے ہیں، ہیومن رائٹس کے دعوے دار آپ ملک کہلاتے ہیں کہ ہمارے ہاں انسان کو اس کا حق ملتا ہے. ہم اپنے ہاں کتوں کو بھی حق دیتے ہیں، بلیوں کو بھی حق دیتے ہیں، جانوروں کو بھی حق دیتے ہیں. ہمارے ہاں انسانوں کے بھی حق ہیں.
دعویٰ ہے ان سارے ملکوں کا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1948 میں جب یونائٹڈ نیشن بنی، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے 30 کے قریب آرٹیکل بنے، تو ان میں سے 3 اور 4 جو ہیں وہ انہی چیزوں کے، کہ ہر انسان فطرتاً آزاد پیدا ہوا ہے اور وہ دنیا میں آزاد رہے، ہر انسان کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، وہ کالا ہو، وہ گورا ہو، وہ افریقی ہو، امریکی ہو، وہ ایشیائی ہو، یورپ کا ہو، ہر ایک کے حقوق کا یونائٹڈ نیشن تحفظ کرے گی۔ 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان دنیا میں آباد ہے۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ 1.5 ارب مسلمان کا حق ہے۔ تو یونائٹڈ نیشن کی ابتدا کے اندر جب یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا، تو 1.5 ارب مسلمان کو یہ حق کیوں نہیں ملتا کہ جب کوئی کتا بلا اٹھتا ہے، میری اسی پہچان پر، میری اسی عزت پر اپنا قلم یا اپنی زبان چلاتا ہے، جس نام سے میں جیتا اور مرتا ہوں، کیا حقوق صرف اس دنیا میں عیسائی اور یہودی کے ہیں یا ہندو کے؟ مسلمان کا کوئی حق نہیں۔ بس ہمارے حکمرانوں نے غلامی اور کاسہ لیسی کی زندگی کو ایسا اختیار کیا کہ آج ساری دنیا میں مسلمان کا کوئی حق نہیں۔ یہ گاجر مولی سے بھی، کتے بلی سے بھی گیا گزرا۔ یہ انڈونیشیا میں ملک مسلمانوں کا، ایک صوبے میں عیسائیوں اور مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، 2.5-3 مہینوں کے اندر اندر ایسٹ تیمور کے نام سے وہ عیسائیوں کی ایک حکومت بنا کر اسے مسلمانوں سے آزاد کرا دیا گیا۔ دو یا 2.5 مہینوں کے اندر اندر کشمیر میں سال ہا سال گزر گئے، مسلمان پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، یونائٹڈ نیشن کے چارٹر اور کاغذات پہ ہر وقت یہ بات آتی ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، حتیٰ کہ انڈیا اور پاکستان کی کشمیر کے مسئلے پہ 3 جنگیں بھی ہو چکی، لیکن آج تک کشمیر کو مسلمانوں کی سلطنت اور حکومت کا حق نہیں دیا گیا۔ سوڈان مسلمانوں کا ملک ہے، کچھ ایریے میں کرسچن بھی تھے، آپس میں لڑائی ہوئی مسلمان اور کرسچن کی، لڑایا گیا، بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سوڈان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، یہ مسلمان ہے، یہ کرسچن، اور کرسچن صوبے کو آزادی دلا کر مسلمان ملک سے بالکل الگ کرا دیا گیا۔ فلسطینی سینکڑوں سال سے بیچارہ مر رہا ہے، اسرائیل کے ظلم و ستم کا نشانہ ہو رہا ہے، بلکہ وہ جب چاہتا ہے ان کے گھروں پہ، ان کی بستیوں پہ، ان کے شہروں پہ قبضے کرتا ہے، اور فلسطینیوں کو ڈنڈوں اور بندوق کی زور سے گھر سے نکال دیتا ہے اور قبضہ کر لیتا ہے، سرے عام۔ وہاں کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا، اس لیے کہ وہ مرنے والا مسلمان۔ یورپ میں ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی ریاست تھی، ملک تھا، جسے بوسنیا کہا جاتا۔
آپ بھی ٹی وی میں دیکھتے رہتے ہوں گے 10-10 ہزار 18 ہزار زندہ مسلمانوں کو ذبح کر کے گڑھوں میں ڈال دیا گیا. اب بھی ان کی قبریں نکل رہی ہیں 5-5 ہزار بندے کی. مارنے والا چونکہ کرسچن تھا, مرنے والا مسلمان تھا. مسلمان پر پابندی تھی کہ ان کو کوئی بندوق بھی نہیں دے سکتا. اور یوگوسلاویہ کا جو مارنے والا کرسچن تھا اس کو ہر طرف سے اسلحہ مل رہا. اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی گئی صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان. چلیں یہ چیزیں تو عام انسانوں سے تعلق رکھتی, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس, بے شک وہ تو نہیں جانتے اس چیز کو. ہمارا تو دعویٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی رسول ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی نبی ہیں, اس لیے کہ آپ سارے جہان کے انسانوں کے نبی. بے شک وہ اپنے نبیوں کی بھی توہین کرتے ہیں. فلمیں بنائی جن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی شراب پیتے دکھا دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی زنا کرتے دکھا دیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی شادی دکھا دی اور بیوی دکھا دی. وہ اپنے نبی کی توہین سے بھی باز نہیں آتے. لیکن کم از کم میرا حق جو ہے کہ جس نام سے میں جیتا مرتا ہوں, 1.5 ارب کے قریب مسلمان, کیا کم از کم میری عزت اور میری پہچان کا بھی یونائٹڈ نیشن کے ہاں کوئی قانون نہیں, جبکہ وہ بنا ہوا ہے. اسلام نے تو کرنے والا مسلمان ہو یا کرنے والا غیر مسلم ہو, اسلام نے تو دونوں کی سزا موت رکھی کہ توہین نبی جو بھی کرتا ہے, چاہے وہ مسلمان ہے چاہے کافر ہے, دونوں کے لیے سزائے موت. آج میرا بس نہیں چلتا, آپ کا بس نہیں چلتا کہ تو میں ان کو جا کر مار دوں. لیکن اپنے حق کے لیے, اپنے مطالبوں کے لیے نکلنا اور اپنے حق کو ظاہر کرنا, اپنے حق کے لیے لڑنا, یہ تو آپ اور میرے اوپر سب پر ضروری ہے کہ میں اپنے حق کا مطالبہ تو کروں, کہ میرا حق تو جینے کا مجھے دیا جائے کہ میں سکھ اور سکون سے جی سکوں. ورنہ اگر ہم قرآن و سنت میں جاتے ہیں تو سید اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ ایک جملہ یاد آتا ہے کہ ساری زمین و آسمان کو کاغذ بنا دو اور لکھنے کے لیے آسمان کے فرشتے اور انسانوں کو بٹھا دو, ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک زلف کا شان بھی نہیں پورا ہو سکے. صرف ایک زلف کا شان اگر لکھا جائے ساری انسانیت ختم ہو جائے گی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کا تقدس انسان پورا نہیں کر سکتا. قرآن نے اور سنت نے, پوری امت کا اجماع ہے اس چیز پہ کہ اس دنیا میں سب سے بڑا جرم توہین رسالت ہے. حتیٰ کہ اللہ کو نہ ماننا بھی اتنا بڑا جرم نہیں, اللہ کو گالی دینا اتنا بڑا جرم نہیں قرآن کی روشنی میں, کہ جن لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا اللہ نے انہیں کچھ نہیں کہا اس وقت تک جب تک انہوں نے اللہ کے نبیوں کی توہین نہیں کی. لوگوں نے اللہ کو گالیاں دی, اللہ پاک نے اس وقت تک ان کو نہیں پکڑا جب تک ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو گالیاں نہیں دی.
نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا، میرے اللہ نے کچھ نہیں کہا. میرے اللہ نے اس کو اس وقت پکڑا جب اس نے ابراہیم علیہ السلام کی توہین کی. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں دنیا میں سب سے بڑا رب ہوں، میرے اللہ نے اسے کچھ نہیں کہا، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس کی پوری زندگی میں کبھی اس کے سر میں درد تک نہیں اللہ پاک نے آنے دیا، ایک دن بھی اللہ نے اس کو بیمار نہیں کیا. اللہ نے اس کو اس وقت پکڑا جب اس نے موسیٰ علیہ السلام کی توہین. 360 بت کعبے کے اندر پڑے رہے اور لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے رہے اور میرے اللہ کی توہین کرتے رہے، میرے اللہ نے ان کو کچھ نہیں کہا، بلکہ اسی ابو جہل کو ان کا سردار بنایا. ابو جہل نے مار اس وقت کھائی وہ جب توہین نبی پہ آیا. ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چاچا ہے، ابو جہل چاچا نہیں لوگ کہتے ہیں. 5واں دادا جا کر دونوں کا ایک بنتا ہے، لیکن ابو لہب سکا چاچا ہے. اس نے توہین نبی کی. وہ مسلمان نہیں تھا، کافر تھا. اللہ پاک نے فوراً پورے قرآن پاک میں ایک پوری سورت نازل کر دی اور اللہ نے اس کو وہ ذلیل و رسوا کیا کہ جسم میں ایسے کیڑے پڑے، ایسی بری موت مرا کہ لاش کو اٹھانے کے لیے بھی لوگ تیار نہیں تھے، حتیٰ کہ کرائے پہ لوگ لے کر اس کی لاش کو اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا گیا. پرانی قومیں جب بھی تباہ ہوئی وہ انکار خدا پر تباہ و برباد نہیں ہوئی، وہ توہین انبیاء پر تباہ و برباد ہوئی. اب جو توہین نبی ہو رہی ہے، ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کو گالی دے دو شاید وہ برداشت کر جائے گا، جب اللہ کے محبوب کو برا کہو گے تو اللہ برداشت نہیں کرے گا، پھر سارے پس ہو گے. مسلمان اپنے ان جذبات میں آ کر کہیے ان کافروں کو کہ ہم تو تمہیں زندگی دینا چاہتے ہیں، ہم تمہیں امن دینا چاہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خدا کے عذاب میں پکڑے جاؤ اور پھر اس عذاب میں گندم کے ساتھ گھن میں نہ پس جائے، تمہارے ساتھ پھر ہم بھی نہ پس جائیں. ہم جو جلسہ جلوس کر رہے ہیں وہ تو ہم تمہاری بقا کو سوچ رہے ہیں کہ تم باقی بچ جاؤ. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے، فرمایا ایک وقت آئے گا کہ زمین کے سینے پر چلنے سے بہتر ہوگا کہ لوگ زمین میں دھس جائیں. ایسے فتنے اٹھیں گے کہ لوگ دعا کریں گے زندہ رہنے سے اچھا ہے میں مر جاؤں. آج وہ دور ہے کہ ہمارے جیتے جاگتے اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہوتے ہوئے، اور تعداد نہیں بلکہ ساری دنیا کا کیمیا مسلمان کے ہاتھ میں ہو، ساری دنیا مسلمان کی محتاج ہو، آج وہ دور ہے. اور پھر مسلمان کمزور. مکے میں ایک کافر گزرا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی. قرآن پاک میں اللہ پاک نے اس کو بدلے میں 10 گالیاں دی. اللہ پاک نے بھی گالیوں سے بات کی.
سورہ قلم میں 29ویں سپارے میں پورا واقعہ تھا. اور آخر میں جو اللہ نے گالی دی، 10ویں گالی جو ہے، فرمایا یہ تو حرامی ہے، اس کے تو باپ کا ہی پتہ نہیں. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ وہ کافر تلوار لے کر اپنی ماں کے سر پہ جا کے کھڑا ہو گیا اور ماں کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہتا ہے کہ سچ بتا میں حلالی ہوں کہ حرامی ہوں. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ آج محمد نے مجھے گالیاں دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ گالی دینے والا نہیں جس نے مجھے گالیاں دی، اور 9 گالیوں کا تو مجھے پتا ہے وہ میرے اندر ہیں جو مجھے گالیاں دی گئیں، لیکن 10ویں گالی اس نے مجھے یوں کہا کہ تو حرامی ہے، تیرے تو باپ کا ہی پتہ نہیں. تو ماں کی گردن پہ تلوار رکھ کے کہتا ہے کہ سچ بتا میرا کو باپ ہے، میں حلالی ہوں. تو ماں نے کہا جو کچھ محمد نے کہا وہ سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے باپ کا ہی نطفہ نہیں. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو نبی کی توہین کرتا ہے وہ ہوتا ہی حرامی ہے، وہ حلال کا نطفہ ہی نہیں ہے. جہاں حلال و حرام اولاد کے لیے اور فرق کرنے کی چیزیں، وہاں سب سے بڑی فرق کرنے کی چیز یہ کہ جو نبی سے پیار کرتا ہے سمجھو یہ حلال کا ہے. اب یہ ساری قومیں وہ ہیں جن کے باپوں کا ہی پتہ نہیں، اس لیے کہ ان ملکوں میں 75 80% اولاد حرام کی ہے. جن کو اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں، اب وہ اٹھ کے نبی کی توہین کرتے ہیں اور کہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم جس کی چاہیں توہین کریں. تو پھر کچھ حق ہمارے بھی تو ہیں. ٹھیک ہے آپ ہمارے نبی کو نہیں مانتے، نہ مانیں، لیکن میرے جذبات سے، میرے ایمان سے، میری عزت سے، میری پہچان سے تمہیں کھیلنے میں کون سا قانون اجازت دیتا؟ 1.5 ارب مسلمان کی توہین کر دینا، 1.5 ارب مسلمان کے جذبات سے کھیلنا، 1.5 ارب مسلمان کو زندہ درگور کر دینا، جیتے جی مار دینا، یہ تو کسی قانون میں نہیں. ساری دنیا میں احتجاجات کا سلسلہ جاری ہے. بے شک اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اسلام بھی ہمیں تشدد کی اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی کو گولی مار دوں، میں کسی کو آگ لگا دوں، کسی کی پراپرٹی کو جا کے جلا دوں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم. بھیا پھینک دو اس کو بھائی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتوار والے دن ہانگ کانگ کے تمام مسلمانوں کی جماعتوں نے
مل کر اتحاد و اتفاق کے ساتھ یہاں بھی احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا. یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اس کی بہتری کی ہمیں فکر ہے. اور اس ملک والوں نے کچھ نہیں کیا کہ میں یہاں کی عوام کو تکلیف دوں یا میں یہاں پتھر ماروں یا میں کسی کی پراپرٹی کو آگ لگاؤں. لیکن احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، گورنمنٹ نے اس کی اجازت دی تھی. اتوار والے دن جہاں پہلے ایک دفعہ ہوا تھا، آپ کو یاد ہوگا، چارٹر گارڈن جس کا نام ہے سینٹرل میں، ہم نے 2 بجے ظہر کی نماز وہاں پڑھنے کا پروگرام بنایا. کہ نماز وہاں پڑھی جائے. سارے مسلمان وضو کر کے اپنے گھروں سے آئیں، جائے نماز ساتھ لے آئیں تاکہ نماز وہاں باجماعت ہو. اور نماز کے بعد مومن کا ہتھیار سب سے بڑا دعا ہے. ایک تو دعا ہو، اور وہ سیدھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسی سزا دے جو وہ ہمیشہ سے دیتا چلا رہا ہے، تاکہ وہ ایک عبرت کا نشان بنے. نمبر 2، اس پر احتجاجی تقریریں ہوں، اردو میں، چائنیز میں، انگلش میں، بینر ہوں، اشتہار ہوں. ہم نے کسی کو مارنا نہیں، ہم نے کسی کی پراپرٹی کو آگ نہیں لگانی. یہ ہمارا ملک ہے، اس وقت یہ ہمارا وطن ہے، جس کی چھت کے نیچے، جس کے سائے میں ہم رہ رہے ہیں. اس احتجاجی پروگرام کے بعد اس ملک میں جتنی کونسلیٹس، ایمبیسیز ہیں، ان کو خط دیا جائے، خط لکھا جائے، حکومتوں کو خط لکھا جائے، اخبارات اور ٹی وی میں ان چیزوں کو لایا جائے. سب سے پہلی چیز تو ہم اپنے مسلمانوں کو بھی سمجھائیں اور بتائیں کہ مقام رسالت کی تقدیس کیا ہے، اس کی عزت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اور ایسا کرنے والے بندے کی سزا کیا ہے. اور پھر ہم نے پرامن طریقے سے، یہ مسلمان ملک ہوتا تو پتہ نہیں پھر کیا ہوتا. بہرحال مسلمان کا کنٹری نہیں، مسلمان کا یہ ملک نہیں. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ اتوار والے دن، اور پھر یہ صرف یہ نہیں کہ اسی پر بس ہو جائے، بلکہ یہ سلسلہ کنٹینیو آگے تک چلتا رہے. اس لیے کہ چوری کرنے والا پتھر پھینک کر دیکھ رہا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے. ہم نے بتانا ہے کہ ہم جاگ رہے ہیں. اس لیے میری ایک تو آپ سے درخواست ہوگی کہ اتوار والے دن ہر مسلمان یہ اپنا مذہبی، دینی، ملی فریضہ سمجھ کر، میں نے پہلے کہا کہ آپ اور میں کر تو کچھ نہیں سکتے، لیکن کم از کم اس بڑھیا کی طرح جو یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے روئی لے کے چلی گئی تھی کہ میں خرید تو نہیں سکتی لیکن میرا نام تو یوسف کے خریداروں میں آ جائے گا. نماز ظہر وہاں پڑھیں، نماز ظہر کے بعد اس احتجاجی پروگرام میں آپ کی شرکت ہو، علماء کی، بڑوں کی باتیں سنیں. اور پھر جو اصل چیز ہے جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں،
کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے حکمرانوں کی کمزوریوں اور غلطیوں کے باعث یا ہماری کمزوریوں اور غلطیوں کے باعث یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین کی جائے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ ہم نے اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دے رکھی؟ اور ہے، یاد رکھیے گا، ناراض نہیں ہونا، میں زبان سے تو کہتا ہوں، لیکن میں اگر اپنی زندگی پہ جب نظر ڈالتا ہوں تو میں کافروں کو کیا کہوں؟ سب سے بڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت کا میں دشمن ہوں۔ کافر تو جو ہیں میں مسلمان ہو کر میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کتنا عمل کر رہا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے پیار نہ رکھتا ہوں، اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا میں اپنی شادیوں میں، غمیوں میں نبی سے پیار والی چیز کو سامنے لے آتا ہوں؟ کیا میرے گھر کے اندر نبی کی توہین نہیں ہوتی؟ کیا میں 24 گھنٹے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار دکھا رہا ہوں، میں کتنی توہین کر رہا ہوں؟ میرے دوستو، توبہ طیب ہونے کے ساتھ ساتھ اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ میں صحیح معنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بن جاؤں۔ قرآن میں آتا ہے ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، بیٹے، باپ، بیویاں، خاندان، و اموال اقترفتموہا، وہ مال جو میں نے محنت سے جمع کر رکھا ہے، و مساکن ترضونہا، میرے وہ گھر، میری وہ کوٹھیاں جو میں نے بڑے پیار سے بنائی ہیں، کیا ان چیزوں سے میں اللہ کے رسول سے زیادہ تو پیار نہیں کرتا؟ یا میں کم کرتا ہوں؟ معیار اللہ کے رسول سے پیار کا میرے ہاں کیا ہے؟ میں نے معیار یہ بنا رکھا ہے سال کے بعد ایک دن میلاد کا جلسہ جلوس کر لوں، میں عاشق رسول ہو گیا۔ جس چیز کے لیے اللہ کے رسول نے اپنے دندان مبارک شہید کروائے، جس چیز کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا گیا، آپ مدینے تشریف لے گئے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک نظریں بند کر کے درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور کیا گیا، جس چیز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے اور طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو لہو لہان کیا گیا، کیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتا ہوں؟ جہاں میرے لیے یہ موقع توبہ طائب کرنے کا ہے، وہاں میرے لیے یہ موقع اپنے ایمان کو ظاہر کرنے کا بھی ہے اور ایک نئے سرے سے زندگی گزارنے کا بھی۔ آج پاکستان میں ہمیں خوشی ہے کہ چلو کم از کم وہ جیسے بھی ہمارے حکمران ہیں، آج انہوں نے یوم عشق رسول کا نام دے کر پورے ملک میں ہڑتال ہے اور پورے ملک میں جلسے جلوس اور کاروائیاں، وہ جیسے بھی ہیں۔ ابھی تک دنیا کے کسی اور مسلمان ملک میں یہ چیز ہمارے سامنے نہیں آئی، اور یہ بات صرف پاکستان کی نہیں، یہ بات تو ساری دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کی ہے کہ جو میری ابتدا اور میری انتہا ہے، جو میری پہچان ہے، میں اسی نام سے جیتا، اور اگر کچھ طاقتیں وہ نام ہی مجھ سے چھیننے کی کوشش کریں اور وہ ذات ہی مجھ سے چھیننے کی اس طرح کوشش کریں کہ ان کی علل اعلان بے عزتی کی جائے، تو میرا خیال ہے کوئی مذہب بھی اور کوئی قانون اس کی اجازت نہیں ہے۔
یہ ابھی کل پرسوں کی بات ہے کہ انگلینڈ کے اس شہزادہ ولیم کی بیوی کی ننگی تصویریں فرانس کے کسی اخبار نے شائع کر دی، جن کے ہاں یہ کوئی چیز عیب نہیں ہے، ننگے ہونا، ننگی تصویریں بنانا لڑکوں کی لڑکیوں کی، ان کے عیب ہی نہیں، فیشن ہے یہ۔ باوجود اس کے کہ وہاں تقریر و تحریر کی آزادی ہے، پھر بھی اس اخبار کو جس نے یہ فوٹو شائع کیے، کورٹ نے 10,000 پاؤنڈ ایک دن کا جرمانہ لگایا۔ جتنے دن شائع کی ہیں اور جتنے دن اور شائع کرو گے، ایک ایک دن کا 10,000 پاؤنڈ جرمانہ لگے گا۔ اگر اس لڑکی اور اس ایک عورت کے لیے اس ملک میں جہاں تقریر و تحریر کی آزادی کا دعویٰ کیا جائے، اس اخبار پر جرمانے لگ سکتے ہیں، اسی ملک میں ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے کارٹون شائع کیے جائیں اور وہاں کا صدر یوں کہے، وہاں کا وزیر خارجہ اور وزیر داخلہ یوں کہے کہ ہم اپنی قوم کو آزادی دیتے ہیں، ہم کسی کو روک نہیں سکتے، جس نے کچھ کرنا ہے کر لے، ہمارا ملک آزاد ملک ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایسے توہین آمیز الفاظ ہیں، خصوصاً ان ملکوں کے لیے جن کی تجارتیں سب سے زیادہ فرانس کے ساتھ ہیں، خصوصاً عرب ملکوں کی۔ اور دکھ ہوتا ہے، کیا کہیں کس کو، کہ ہمارے عرب ملکوں کا کوئی حکمران ایسا نہیں جس کے گھر میں ان ملکوں کی عورتیں نہیں بیٹھی، بیویاں بنا کر بٹھائی ہوئی ہیں، داشتائیں بنا کے بٹھا رکھی ہیں۔ اب وہ کیا کریں گے ان ملکوں کے ساتھ جن کے گھروں میں یہودیہ عورتیں ہوں؟ یہ شاید ہمیں تو زندگی میں پتہ نہیں چلنا، وہ یاسر عرفات کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی بیوی تو فرانس کی یہودیہ ہے، جیتے جی تو پتہ ہی نہیں چلا، اور اب نکل رہا ہے کہ اس کو زہر دے کے مارا گیا۔ اب کہیں اسی بیوی نے تو زہر نہیں دے دی جو یہودیہ اپنی بیوی بنا کے گھر لایا۔ یعنی یہ حالت ہے ہمارے بڑوں کی۔ جہاں تک آپ کا میرا بس چلتا ہے، غریب اس دین پر، نام رسالت پر، نام خدا پر، قرآن کی عزت و عظمت پر ہمیشہ مر مٹنے کو تیار رہتا ہے، اور اس پر مر مٹنا وہ ہم اپنے لیے شہادت کی موت سمجھتا ہے اور کامیابی سمجھتا ہے، اور بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن ہمارے حکمرانوں کو، بڑوں کو، آپ کا اپنا بس چلتا ہے، ان کو خط لکھیے، ای میل کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے اپنے ملک کے حکمرانوں کو۔ یہ ذمہ داری ہے کہ بھائی اس موجودہ وقت میں آپ نے کیا کیا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی ایک حرکت سے اللہ پاک نے کسی ایک کو بھی شرم و حیا دے دی اور وہ اس موضوع پر کھڑا ہو گیا اور اس نے بات کر لی، اور اس کی بات کی وجہ سے اللہ پاک کرے کہ ہماری OIC یہ یونائٹڈ نیشن یہ قانون بنا دیتی ہے کہ کوئی قوم کسی بھی نبی کی توہین نہ کرے۔ ہم سے پوچھیں تو ہم تو اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہو سکتے جب تک دوسرے نبیوں پر ایمان نہ رکھیں۔ ہمارے لیے تو حضرت عیسیٰ کی توہین بھی کفر ہے، حضرت موسیٰ کی توہین بھی کفر ہے۔ ہم تو ہر نبی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم مومن نہیں ہو سکتے جب تک پہلے رسولوں پر ایمان نہ لائیں۔ ہم ہر رسول کی عظمت کے قائل ہیں، ہر رسول سے محبت کے قائل ہیں، لیکن یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں جینے دو اس دنیا میں۔ 1.5 ارب مسلمان کی تعداد ہے دنیا میں، اور جب ہمارا حق ہمیں نہیں ملتا تو پھر کہا جاتا ہے کہ پھر ٹیڑھے ہاتھ سے بھی حق لینا پڑتا ہے۔ جب سیدھے ہاتھ سے کوئی حق دینے کو تیار نہیں ہوتا پھر دوسرا ہاتھ بھی استعمال کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی ان کو پتا ہے۔
یہ قوم اگر اٹھ گئی تو یہ ساری قوموں کا جینا چھین لے گی. اور نام رسول تو وہ چیز ہے کہ جس پر اگر یہ دیوانے کھڑے ہو گئے تو پھر رکنے کا نام کوئی نہیں لے گا. وہ یہی سمجھاتے ہیں کہ خود بھی جیو ہمیں بھی جینے دو، اس لیے کہ اس رسول کے نام کی عزت و عظمت میں تمہارا بھی جینا ہے اور ہمارا بھی جینا. اتوار والے دن انشاءاللہ اپنے اپنے مدرسوں میں نمازیں ہوں گی، مسجدوں میں نمازیں بھی ہوں گی، اور وہاں بھی نماز ہوگی. 1:30 بجے انشاءاللہ وہاں جمع ہونا ہے، 2 بجے نماز پڑھیں گے. میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آپ امن اور سکون کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے وضو کر کے گھر سے جائیں. اللہ پاک کرے یہ معاملہ رک جائے، اس لیے کہ اتنے دنوں میں کتنا نقصان ہو گیا دنیا میں. کل ہمارا اسلام آباد فوج کے حوالے کر دیا گیا. آپ ٹی وی پہ دیکھیں، شیلنگ ہو رہی ہے، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، سمجھ آئے. اور اسی طرح کئی اور اسلامی ملکوں میں، حتیٰ کہ اسلامی ملکوں کے علاوہ دوسرے ملکوں میں بھی یہ چیز زور پکڑ رہی ہے. اور اللہ کرے سارے کافر ملکوں میں اور مسلمان ملکوں میں سب سے پہلے اس ویب سائٹ پہ انڈیا گورنمنٹ نے پابندی لگائی، ہندو گورنمنٹ. یعنی شاباش دینی پڑتی ہے اس گورنمنٹ کو کہ غیر مسلم ہو کر، اور ہمارے مسلمان ملکوں میں ابھی تک وہ ویب سائٹ انٹرنیٹ پہ کھڑی ہے. شاید پاکستان میں بھی کل کلوز ہو گئی ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں ابھی بھی کھڑی ہے. یہ کافر ملک ہے، ٹھیک ہے، ہم اقلیت میں ہیں، ہم اس تعداد میں نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے حق کا اظہار تو کر سکتے ہیں. اس لیے میرے دوستو 2 بجے سے لے کر 4 بجے تک چارٹر گارڈن سینٹرل میں اتوار والے دن احتجاج کا پروگرام ہے. انشاءاللہ وہاں جلسہ ہوگا، تقریریں ہوں گی، نماز ہوگی ظہر کی، نماز کے بعد دعا ہوگی، بیانات ہوں گے، بینر ہوں گے، اشتہار ہوں گے، جھنڈے ہوں گے. ہر مسلمان اپنی دینی، مذہبی، ملی اس عقیدت اور محبت کو فرض سمجھتے ہوئے وہاں تشریف لے آئیں، تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا وہ جو ایک اظہار ہے ہم کر سکیں. اور ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ان قوموں کو عقل دے کہ وہ اپنے جینے کا بھی بندوبست کریں اور ہمارے جینے کو بھی فکر کریں کہ دنیا میں امن اور سکون رہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ایک دوست لکھتے ہیں بھئی ان کا بھائی فوت ہو گیا ہے،